يا الله محمد رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. غزوہ احد ہی کی کچھ باتیں چونکہ اہمیت کی حامل ہیں اور اس میں مسلمانوں کو کچھ سبق بھی دینے ہیں، اہم چیزوں کی طرف متوجہ بھی کرنا تھا، اس لیے گزشتہ کئی رکوع سے یہ سلسلہ تنبیہات کا جاری ہے۔ آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ان کے سچے فالوورز نے مل کر جہاد کیا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جہاد کا جو حکم تھا یعنی اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کے دین کے بول بالا کرنے کی محنت کا جو نظام تھا وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ سلسلہ ہر نبی کے ساتھ اور امتیوں کے ساتھ لگا رہا اور دین کی جد و جہد ہر زمانے میں قائم رکھنے کے لیے کہا گیا۔ یہی تو راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے فتنے ختم ہوتے ہیں اور دین کو استحکام اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تلوار لے کر جو ہے ہم سب کے سر پر چڑھ جاتے ہیں اور مار پیٹ کر کے زبردستی کسی کو مسلمان بناتے ہیں، یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد فتنہ کفر کو فروغ کرنا، شرپسندوں کو قابو میں لانا
اور اسلامی حکمت عملی کو اسلامی مملکت میں جاری کرنا۔ تو ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ ان کے اصحاب قربانیاں دے کر دین کو تقویت پہنچاتے رہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے لیے اچھا نمونہ ہیں، ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اسرائیلی پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے کہ آپ کے پیروکاروں کی ایک جماعت حضرت طالوت کی سرکردگی میں دشمن سے نبرد آزما ہوئی۔ ایسے ہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اللہ کے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کی، اس حالت میں کہ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ ان کے ساتھ کثیر تعداد میں ربیون تھے۔ ربیون کے معنی اللہ والے، رب والے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا ہے ربانیین، ربی اور ربانی کے معنی رب والے، اللہ والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ربیون میں علماء، فقہاء، حکماء، دین میں بڑی اچھی سمجھ رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ انبیاء کے متبع ہمیشہ ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یعنی میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبع بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ اس دین کی نشر و اشاعت اور دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ حقیقت حال دین کی ان پر آشکارا اور کھلی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں کہ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جن اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا تو انہیں اللہ کے راستے میں جو کچھ تکلیف پہنچی، حالات آئے، اس پر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، اس سے پہلے بھی
وہن کا تذکرہ آیا ہے کہ وہن اچھی چیز نہیں ہے دین میں، کمزور پڑ جانے کو کہتے ہیں۔ نہ کہا گیا، منع کیا گیا کہ اگر شخص کے یا اور کچھ ناسازگار حالات آ جائیں تو مسلمان کمزور ہو کر اور وہن لے کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری پامردی کے ساتھ، نہ انہیں دبنا ہے، نہ انہیں بچھڑنا ہے، نہ کمزور ہونا ہے، نہ ان میں وہن کو آنا ہے، جیسے پہلے لوگوں نے کیا۔ طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، دشوار مقامات آئے، سب کو برداشت کرتے رہے، اگ بھی نہیں کیا اور اللہ کے راستے کی محنت میں لگے رہے۔ بلکہ انہوں نے یوں کہا کہ ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم اللہ کے راستے میں کیوں جہاد نہیں کریں گے جبکہ ہمیں ملک بدر کیا گیا، ہماری اولاد ہم سے چھین لی گئی، ہمارے بچوں کو غلام بنایا گیا، ہماری بچیوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، لہذا ہم ضرور دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ جب وہ اس جزم کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اترے تو پھر کمزوری ختم ہوئی، مشکل حالات میں بھی اللہ کی مدد آئی، ضعف ختم ہوا، سستی ختم ہوئی۔ وَمَسْتَقَانُوا کے معنی نہ وہ مغلوب ہوئے نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ صبر کا اسلام میں بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے، اس لیے سورت ختم کریں گے وہاں بھی فرمائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اہل اسلام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے صبر کیا اس طرح مشکلات میں تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ پر صبر کے ذریعے سے قابو پانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پر دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ ملت ابراہیمی میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ عبادات کی ادائیگی اور مصائب و مشکلات اور نفسانی خواہشات کے مقابلے کے لیے صبر بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں دوسرے پارے کے اندر گزر چکا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور مشکلات کا مقابلہ کرو صبر کے ذریعے سے، اتنے ہی مصائب کم ہوتے جائیں گے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی مشکلات کا ذکر فرما کر اہل ایمان کو ثابت قدمی کی ترغیب دلائی۔
اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے کہا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، یعنی دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے اس کی تمنا مت کرو۔ مارنا کاٹنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن جب چار و ناچار ہو جائے مقابلہ، فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، تو پھر میدان کارزار میں جمے رہو، پامردی کے ساتھ، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ یہی اصل میں جنت میں جانے کا اور دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ صبر کے علاوہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کے لیے دوسری چیز دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور ذکر ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میدان کارزار میں فضول گپ کرنے کے بجائے، اپنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے، ڈینگ مارنے کے بجائے خاموشی سے اللہ کے ذکر میں لگے رہو اور کام میں لگے رہو۔ تو جب وہ میدان کارزار میں اترتے ہیں تو ان کی زبان پر دعائیں ہوتی ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما۔ دوسرے پارے میں گزر چکا ہے، حضرت طالوت کے ساتھیوں نے بھی یہی دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے گزشتہ جو گناہ ہیں ان کو بخش دیجئے۔ یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، اللہ والوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ مد مقابل جب کوئی آتا ہے تو یہ پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، اسباب کی لائن سے کوشش بھی کرتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، حالات چاہتے ہیں کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ سے مانگیں، کثرت سے دعائیں کریں۔ دعا عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کے موقع پر یہ دعا تلقین فرمائی ہے، اللہم منزل الکتاب، اے وہ اللہ جس نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، مجری السحاب، جو بادلوں کو چلانے والا ہے، حازم الاحزاب، دشمنوں کو اور دشمنوں کے گروہ کو تو ہی شکست دے سکتا ہے۔ اہزمہم وانصرنا علیہم، اللہ تو ہی ہمارے قدموں کو جما دے، دشمن کے قدموں کو اکھاڑ دے اور ہماری ان پر مدد فرما۔ تو کہیں بھی میدان میں اپنی بڑائی نہ آئے، عاجزی، انکساری۔ ہاں، دشمن کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے گا اس میں سختی رہے گی،
لیکن خود ہم مالک الملک کے سامنے جھکے رہیں گے، ہم اپنی ڈینگ اور بڑی بات نہیں کریں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کی مدد فرمائی، دشمنوں کو شکست دی، وہ تنہا ہمارا مددگار رہا۔ اس لیے ایک دعا اور بھی بتائی ہے میدان جنگ کی، اللہم آمن روعاتنا، اے اللہ خوف کی حالت میں ہمیں امن نصیب فرما، واستر عوراتنا، اور ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما۔ یہاں دعا بتائی ہے کہ وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو زیادتیاں ہوئی ہوں، حدود اعتدال سے تجاوز ہو گیا ہو، ہم ان کی بھی تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں۔ وثبت اقدامنا، یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہیں۔ جس طرح سے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط فرمایا، جس کا ذکر سورہ انفال میں آتا ہے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان کی کیفیت کو طاری کیا تھا، تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی اتارا تھا، اور تم سے شیطانی وسوسوں کی نجاست کو دھو ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں سے بھی کہا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس تم اہل ایمان کے قدموں کو جماؤ، مضبوط کرو۔ اور یہ مجاہدین جو پہلے نبیوں کے ساتھ لڑ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے دشمنوں اور ایمان کو مٹانے کی محنت کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، ہماری نصرت فرمائیے، کیونکہ ہم تو تیرے دین کے خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ تیری ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ دعائیں کی تھی، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ کام میں لگے رہے،
تو ہم نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، اور دنیا کا ثواب کیا ہے؟ دنیا میں کامرانی اور سرفرازی اور کامیابی عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ صف میں ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو مسلمان کی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب فرمائے تاکہ اللہ کا دین غالب آئے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات بلند ہو، دشمنوں کے ارادے ناکام ہو جائیں، چکناچور ہو جائیں۔ فرمایا ہم نے ان کو صرف دنیا میں کامیابیوں سے، ان دعاؤں کی برکت سے، جمع رہنے کی برکت سے، ہمارے جمانے کی برکت سے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی جو اصلی کامیابی ہے وہ بھی عطا فرمائی، اور وہ جنت کا داخلہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے جو گھر بیٹھے رہے ان کو، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اترے میدان میں، کارزار میں، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر، دونوں کے الگ الگ درجے رکھے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو گھر پر بیٹھا ہو، جو لڑ رہا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے دین کی جد و جہد میں اور اس کو غالب کرنے کے لیے لگا ہوا ہو رات دن، وہ، اور جو گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں جہاد، دین کی اقامت، صبر، خدا کی فرما برداری، اطاعت رسول، دنیا میں حدود اللہ کا اجرا، مصائب پر صبر، بلند ہمتی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی اور تیاری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نیکوکار ہے، یہ اچھا کام کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو لگائے رکھا ہے، رات اور دن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنتوں میں لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے محسنین اور ایسے نیکوکاروں کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازتے ہیں اور انہیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے ہمیشہ مغفرت کی دعا اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی موقع پر دل میں اپنی بڑائی نہ آئے، دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، لیکن دل میں یہ خیال نہیں آ جانا چاہیے کہ میں بڑا آدمی ہو گیا، میں نے یوں کر لیا اور میں نے یوں کر لیا۔ ارے تو نے جو کچھ کیا اس میں اللہ کا فضل شامل رہا، جو کچھ ہوا اس کی توفیق سے ہوا، جو کچھ ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا۔ اس لیے حدیث میں مذکور ہے فواللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں نہ سیدھے راستے کی ہدایت ملتی، نہ ہم سے زکوٰۃ اور نماز ادا ہو سکتی۔ تو جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اس میں اللہ کی توفیق ہمیشہ اور اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے، لہذا ایمان والے کو ہر موقع پر استغفار کی ضرورت ہے۔
بغیر استغفار کے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا مذکورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست۔ اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو رنج و غم یا کوئی تکلیف، کوئی دکھ، دشمن کے مقابلے میں شکست وغیرہ پیش آتی ہے، وہ اکثر اس کے سابقہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جس کا علاج استغفار ہے، توبہ ہے۔ غم چوبینی زود استغفار کن، غم با امر خالق آمد کار کن۔ مولانا روم نے یہی بات فرمائی، غم دیکھو تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے مغفرت مانگو، ہم سے کہیں چوک ہوئی ہے، ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ہم تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے، اور کامرانیاں اور سرفرازیاں انشاءاللہ ہاتھ رہیں گی۔ یہ بڑا اہم سبق ہے کہ انسان دعا کرتا رہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر پر دائم قائم رہے، جو کچھ کر رہا ہے اسے فضل خداوندی سمجھے، اسے توفیق ربانی سمجھے، اور آئندہ دین پر جمے رہنے کا اللہ کے حضور میں عزم مانگے، ثابت قدمی چاہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکوکار اور اچھا کام کرنے والا انسان مانتے ہیں، اور اس کے مطابق دنیا اور آخرت کے کام بنتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ کل مزید جو ہے اس کے سلسلے میں تفصیل عرض کی جائے گی، اگلا رکوع شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل ذنب۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا ضرا الا کشفتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا مریضا الا شفیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا، اللهم حصل مرادنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اور اپنی رضا ہمیں عطا فرما۔ اللہ یہ بلایا اور مصائب سے اور یہ مصیبت سے، اور خاص طور سے یہ کورونا وائرس سے اور جتنے بھی امراض ہوں، اے اللہ ہم کو ان سے نجات عطا فرما، اور اے اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما۔ اے اللہ رضامندی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ کچھ کر رہے ہیں، اے اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما دے، کام کا بنا دے،
اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ دل کو شاکر بنا دے، اور اے اللہ پورے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے۔ اے الہ العالمین دل کے بگاڑ دور فرما، ظاہری اور باطنی اصلاح فرما، شریعت کی پابندی نصیب فرما، پوری زندگی تلاوت قرآن کریم اور نمازوں کے پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو نماز کی پابندی اور شوق عطا فرما، نمازوں کا عشق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کے دروازے جلدی کھول دے اور دوبارہ ہمیں مسجدوں میں آنے جانے والا بنا دے، اپنی ناراضگی کے سلسلے کو ختم فرما دے۔ تو چاہے تو منٹوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ اے الہ العالمین ہم تو ہاتھ ہی پھیلا سکتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو بھی ہم سے سرزد ہوئے ہیں، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ، اے اللہ تو اپنے فضل سے یاری مددگاری فرما دے۔ اے اللہ یہ تکلیفوں کو ختم فرما دے، ہمارے روزے تراویح تلاوت قرآن سخاوت اور جو کچھ داد و دہیش کر رہے ہیں مسلمان اسے قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔